میں سدرا محسن سعدیہ عابد کے افسانے وقت گزاری کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے افسانے وقت گزاری کی مکمل کہانی۔ رابی، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ رابیل غفار اور ماہم صدیقی اس کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ رابیل نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی رونے کی وجہ پوچھنے کی، اور وہ دونوں ہی پریشانی کے باوجود اس کی خاموشی سے چڑھنے لگی تھی۔ ماہم تو باقاعدہ واک آؤٹ کا سوچ رہی تھی، سامان اٹھا کر آگے بڑھتی کہ اس کا ٹوٹا بکھرا لہجہ قدم جکڑ گیا۔ اس نے بے حد چونک کر اپنی دوست کو دیکھا تھا، مگر وہ ان دونوں کو ہی کب دیکھ رہی ہے۔ روتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی، ماہی، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ جسٹ ٹائم پاس کر رہا تھا، وہ میرے جذبات سے کھیل رہا تھا۔ وہ دم سے اس کے برابر بیٹھی تھی اور وہ سسکی تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو متفکرانہ، نہ سمجھ آنے والے انداز میں دیکھا اور اسے پانی پلایا۔ اب تم آرام سے کہو جو کہنا ہے، رابیل نے نرمی سے کہا تھا، اور ماہم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے دیکھنے پر مسکرا کر ساتھ ہونے کا اشارہ دیا تھا۔ پارسا خان کا تعلق اپر ہائی کلاس سے تھا۔ والدین کی ہی نہیں، ننیال کی بھی اکلوتی اولاد تھی۔ پارسا کو اللہ نے دولت، عزت، چاہت اور حسن سے بے تحاشا نوازا ہوا تھا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اس میں غرور و تکبر نام کو نہیں تھا۔ دو ہی دوستیں 5ویں کلاس سے اس کی یونیورسٹی کے ساتھ تھیں، جبکہ دونوں کا ہی تعلق مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ پارسا کے تایا کے بیٹے کی شادی تھی، جس میں شرکت کے لیے وہ اسلام آباد گئی تھی، اور شادی سے 1 ماہ پہلے ہی چلی گئی تھی۔ پڑھائی کا حرج ہوا تھا، وہ جانا بھی نہیں چاہ رہی تھی، مگر تایا تائی اسے خود لینے آئے تو اسے جاتے ہی بنی۔ اسلام آباد میں رہتے ہوئے اس کا 3را دن تھا جب اس کی شجاعت مرتضیٰ سے ملاقات ہوئی تھی۔ شجاعت مرتضیٰ پارسا کے تایا کا پڑوسی تھا۔ اس کے علاوہ تایا زاد ذیشان خان کے جگری دوست مسرت مرتضیٰ کا چھوٹا بھائی تھا۔ شجاعت کی شخصیت کافی سحر انگیز تھی، اور یونیورسٹی اور کالج میں مغرور لیلا کے نام سے پہچانے جانے والی پارسا خان شجاعت مرتضیٰ کو پہلے ہی نظر میں دل دے بیٹھی۔ شجاعت مرتضیٰ اپنی خوبصورتی سے واقف تھا، اور خوبصورتی کیش کروانے کا ماہر بھی۔ اسے نامحسوس طریقے سے پارسا کی جانب پیش رفت کی تھی۔ سادہ سی معصوم پارسا خان اس کو سمجھ نہ سکی، اور آتے جاتے چٹکلوں کے بعد نامحسوس طریقے سے وہ اس کی باتوں کا جواب دینے لگی، اور اسی لیے اس کا وہاں خوب دل لگ گیا تھا۔ وہ ان دنوں بہت خوش تھی۔ وہ فون پر شجاعت سے بات کرنے لگی تھی۔ شادی میں اس کی گئی تعریف پر خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتی۔ محبت نے اور مکرو فریب نے اپنے پر پھیلا دیے تھے۔ وہ اس کی طرف محبت سے اٹریکٹ ہو رہی تھی، نئے نئے خواب بن رہی تھی، اور جس نے اس جیسی کتنی ہی لڑکیوں کو خواب دکھائے تھے، وہ اس کے ساتھ محض وقت گزاری کر رہا تھا۔ باقی لڑکیوں کی طرح پارسا خان کے ساتھ بھی فلرٹ کر رہا تھا۔ پارسا اپنے جذبات کولو فیل میں سچی تھی، اس لیے اس نے اپنی مدر کو وہاں سے آتے ہی بتا دیا تھا، اور انہوں نے ہی کہا تھا کہ وہ شجاعت سے کہے کہ اپنے پیرنٹس کو لے کر آئے، کہ مسز خان نے شجاعت کی اور اس کی فیملی کی بابت کافی معلومات اکٹھی کر لی تھی۔ کوئی کمی نہیں تھی، فیملی پڑھی لکھی ہم پلہ تھی، تو انہوں نے بیٹی کی حمایت میں کھڑے ہونے کا عندیہ دے دیا تھا۔ اور جب اس نے شجاعت سے بات کی تھی تو وہ کافی دیر تک ہنستا رہا تھا۔ اس کا دل بیٹھنے لگا تھا، اور وہ کچھ ہی دیر میں اس کا دل وجود زلزلوں کی زد پر لے گیا تھا۔ واٹ ربش پاری، ایک تو تم لڑکیاں چند دن ہنس کر بات کیا کر لو، نوبت شادی تک لے جاتی ہو۔ شادی کو اتنا اہم کیوں سمجھتی ہو تم لڑکیاں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سیدھی سی بات ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کرنے والا۔
تو اپنے پیرنٹس کو تمہارے گھر کیوں بھیجوں؟ ضرورت ہی نہیں ہے مجھے. اور ویسے بھی اگر جس سے بھی میں بات کرتا ہوں ان سب کے گھر میرے پیرنٹس جانے لگے تو صبح و شام بلا ناگا بھی جانا چاہیں تو نہ جا سکیں گے کہ میں اتنی ڈھیر ساری لڑکیوں سے بات کرتا ہوں. وہ طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولا تھا. آپ اس سے کچھ کہا ہی نہیں گیا. دیکھو پاری، میں تم سے محبت نہیں کرتا، شادی بھی نہیں کروں گا، کہ میں محض وقت گزارنے، زمانے کی ٹینشن بھلانے، خود کو ریلیکس کرنے کے لیے تم سے بات کرتا ہوں. اور تم یہ شادی کی پک نہ لگاؤ تو ساری عمر تم سے بات کر سکتا ہوں کہ مرد و عورت میں محض میاں بیوی کا رشتہ قائم نہیں ہوتا. ہم دوست بن کر رہیں گے، منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ مجھے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے کہ میں تو بات ہی اس سے کرتا ہوں جو بآسانی خود ہی مجھ سے بات کر لیتی ہے. کہ لڑکیوں کو پھنسانے منانے میں مجھے نہ وقت ضائع کرنا پڑتا ہے نہ میں کرتا ہوں. کہ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک لڑکی بھاؤ دکھا رہی ہے تو مجھے اس جیسی 10 مل جائیں گی. اور میں کوئی پاگل ہوں کہ ایک کے پیچھے 10 کو گواؤں. سچ پاری، اگر تم میرے بڑھنے کا پازیٹیو رسپانس نہ دیتی تو میں ہرگز بھی تم پر ٹائم برباد نہ کرتا. مگر مجھے افسوس ہے کہ تم محض 1.5 ماہ میں نہ جانے کیا کچھ سوچ بیٹھی، جبکہ میں تو 1.5 سال سے لڑکیوں سے منسلک ہونے کے باوجود اس طرح نہ سوچ سکا. سچ کہتے ہیں لوگ کہ تم لڑکیاں بہت بیوقوف ہوتی ہو. اس کے دل و دماغ میں سائیں سائیں ہو رہی تھی اور وہ بہت کچھ کہنے کی چاہ میں ایک لفظ ادا نہیں کر سکی تھی. اس نے روتے سسکتے ہوئے ساری تفصیل ان دونوں کو بتا دی تھی، جسے سن کر وہ دونوں بھی انگش بدندہ رہ گئی تھی. کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا؟ میں نے تو کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی تھی، کیونکہ حوصلہ افزائی نہ کی تھی تو کبھی ان کا دل بھی نہیں توڑا تھا، کبھی انہیں بے عزت نہیں کیا تھا. کہ میں ریزرو رہتی تو مجھے اس طرح کسی کی بے عزتی کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا. میں نے تو بس اپنے گرد حصار باندھا ہوا تھا. مگر شجاعت مرتضیٰ کو دیکھتے ہی وہ حصار ٹوٹ گیا. کتنے دل سے میں نے اسے چاہا، ہر نماز میں اس کو مانگا، مما کو سب کچھ بتایا کہ میں کسی کی نگاہ میں مجرم نہیں بننا چاہتی تھی، سچی اور پاکیزہ محبت کی تھی اور بس. مگر اس نے مجھے سب کی میری نظروں میں مجرم بنا دیا. وہ میرے ساتھ وقت گزاری کر رہا تھا اور اس کو یہ موقع میں نے خود دیا. میں اگر اس کی پیش رفت پر دھیان نہ دیتی تو وہ کبھی مجھ سے روابط نہ بڑھاتا. میں نے خود اسے اپنے جذبات سے کھیلنے کا موقع دیا. مگر میں تو محبت کر رہی تھی ماہی. اور وہ رابی، وہ میرے ساتھ فلرٹ کر رہا تھا. میں اس کی ان گنت دوستوں کی طرح محض ایک دوست تھی، ایک ایسی دوست جس سے دوستی کی آڑ میں وعدے وعید کیے جاتے ہیں، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، لیکن شادی نہیں کی جاتی. کہ اس کا ماننا ہے کہ مرد و عورت کے درمیان محض صرف میاں بیوی کا نہیں، دوستی کا بھی رشتہ ہوتا ہے. اور وہ میرا دوست ہے، دوست رہ سکتا ہے. اس کے ساتھ دوستی دوستی، محبت محبت کھیلتی رہوں. میں نے اپنے سچے اور کھڑے جذبات اس پر لٹائے جو میرا کچھ نہ تھا. میں نے اپنے سچے اور کھڑے جذبات اس سے شیئر کیے جو میرا کچھ نہ تھا، نہ بن سکتا ہے. کہ وہ محض وقت گزاری کر رہا تھا. پارسا خان بے طرح سسک رہی تھی اور وہ دونوں آنسو بہاتی مہر بالب تھی. یہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کہ ان کے پاس کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں.
کہ چند بری خصلت لڑکیوں اور لڑکوں نے تمام لڑکیوں اور لڑکوں کو مجرم بنا دیا ہے۔ کسی کے کیے کی سزا کسی اور کو ملتی ہے۔ وقت گزاری کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ گناہ کے مرتکب ہونے کے ساتھ دل شکنی کا بھی سبب بن رہے ہیں۔ کہ پارسا خان کوئی بری لڑکی نہ تھی، مگر اسے بروں کی صف میں کھڑا کر دیا گیا۔ کہ اس زمانے میں محبت محض وقت گزاری بن کر رہ گئی ہے۔ سچی محبت اور جذبات کی قدر کرنے والے ہی نہیں ہیں۔ ایک اور محبت وقت گزاری کی نظر ہو گئی۔ آپ سن رہے تھے سدرا محسن کی آواز میں سعدیہ عابد کا افسانہ وقت گزاری۔ سعدیہ عابد کے افسانے وفا کے جزیرے کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔